آج ہم پیسے کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ پوچھیں تو حیران کن آئیڈیا پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ یہ کہ دولت کمانے کے لیے آپ کیا جانتے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے۔ جی ہاں، آپ کا برتاؤ آپ کی ذہانت سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے چلیں ایک سچی کہانی سنتے ہیں، دو بالکل مختلف لوگوں کی کہانی۔ ایک طرف تھے رونلڈ ریڈ، ایک عام سے چوکیدار اور گیس اسٹیشن اٹینڈنٹ۔ دوسری طرف تھے رچرڈ فسکیون، ہارورڈ سے پڑھے ہوئے میرل لنچ کے ایک بڑے ایگزیکٹو۔ جب رونلڈ ریڈ کا انتقال ہوا تو ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس عام سے چوکیدار نے، جس نے اپنی زندگی کے 25 سال گاڑیاں ٹھیک کرتے اور 17 سال فرش صاف کرتے گزارے، اپنے پیچھے $8 ملین کی دولت چھوڑی تھی۔ جی، $8 ملین۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، یہ ہوا کیسے؟ ایک معمولی چوکیدار جس کے پاس کوئی فائنینشیل ٹریننگ نہیں تھی، وہ ایک ایسے شخص سے کیسے آگے نکل گیا جس نے دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی اور فائنانس کی دنیا کا بادشاہ تھا؟ تو دیکھیں، اس کا جواب حساب کتاب میں نہیں بلکہ نفسیات میں ہے۔ پیسے کے معاملے میں کامیابی کا تعلق اس بات سے کم ہے کہ کوئی کتنا ذہین ہے، اور اس بات سے زیادہ ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے۔ اصل میں یہ ایک سافٹ اسکل ہے۔ رونلڈ ریڈ صبر کرنے والے اور مستقل مزاج تھے، دوسری طرف رچرڈ فائسکن لالچی اور جلد باز تھے۔ بس یہی وہ فرق تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے کہ ایک بہت ہی ذہین شخص بھی اگر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو مالی طور پر تباہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ عام لوگ اگر صرف چند اہم عادتیں اپنا لیں تو وہ بھی غیر معمولی دولت بنا سکتے ہیں۔ چلیں اب پہلے اور سب سے اہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں سمجھاتا ہے کہ لوگ پیسے کے بارے میں ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں جو ہمیں اکثر پاگل پن لگتے ہیں۔ ذرا اس بارے میں سوچیں، دنیا میں آج تک پیسے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں سے ہمارا ذاتی تجربہ کتنا ہے؟ شاید 0.00001% سے بھی کم۔ بہت ہی معمولی ہے نا؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا وہی چھوٹا سا معمولی سا تجربہ ہمارے 80% خیالات کی بنیاد بنتا ہے۔ جی ہاں، ہم پیسے کی دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اس کا 80% حصہ صرف ہمارے اپنے ذاتی تجربات پر منحصر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پاگل نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے تجربات کی اینک سے دنیا کو دیکھتا ہے، اس لیے جو فیصلہ ایک شخص کو بالکل بے وقوفی لگتا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے وہ بالکل صحیح اور منطقی ہو۔ اس کی ایک بہترین مثال دیکھیں۔ فرض کریں کوئی 1970 کی دہائی میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی جوانی میں اسٹاک مارکیٹ کو 10 گنا بڑھتے دیکھا۔ اس کے لیے سرمایہ کاری ایک زبردست چیز ہے۔ لیکن جو شخص 1950 میں پیدا ہوا، اس نے اپنی جوانی میں مارکیٹ کو بالکل ٹھہرا ہوا پایا۔ ظاہر ہے ان دونوں کا پیسے کے بارے میں نظریہ ایک دوسرے سے زمین آسمان کا فرق رکھے گا۔ اچھا، اب ایک اور بہت اہم نقطے کی بات کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جان کر شاید ہم سب کو اپنے مالی فیصلوں کے بارے میں تھوڑی تسلی ملے۔ دیکھیں، پیسے کا تصور تو صدیوں پرانا ہے، لیکن آج کل ہم جن چیزوں پر انحصار کرتے ہیں نا، جیسے ریٹائرمنٹ پلانز، 401k وغیرہ، یہ تو ابھی کل کی بات ہیں۔ مثال کے طور پر 401k کا آئیڈیا 1978 میں آیا، یعنی مالیات کی دنیا میں یہ ابھی بچے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت معاشرہ ہم سب اس جدید مالیاتی نظام میں ابھی بالکل نئے ہیں۔ ہمارا اجتماعی تجربہ 50 سال سے بھی کم کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ابھی سیکھ رہے ہیں۔ اس کھیل میں کوئی بھی ایکسپرٹ نہیں ہے، ہم سب نوآموز ہیں۔ تو پھر آج کی گفتگو سے ہم نے کیا سیکھا؟ 3 اہم باتیں ہیں۔ پہلی، ذہانت سے زیادہ ضروری آپ کا رویہ ہے۔ دوسری، ہر کسی کا پیسے کے بارے میں نظریہ اس کے اپنے تجربات کی وجہ سے منفرد ہوتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، یہ مان لینا کہ ہم سب ابھی سیکھ رہے ہیں اور غلطیاں کرنا اس سفر کا حصہ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال میں آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں جس پر ضرور سوچیے گا۔ آپ کی اپنی زندگی کی کہانی، آپ کے اپنے تجربات آپ کو پیسے کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں اور یہ آپ کے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟